یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم۔ بدلو کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیز کے ساتھ آج میں تنہا یہ پروگرام کر رہا ہوں۔ آج کا دن بہت پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ ترین دن ہے، جب 27 دسمبر کو محترمہ بے نظیر بھٹو کو لیاقت باغ میں دہشت گردوں نے شہید کر دیا تھا۔ لیکن اس دوران ہی پچھلے دنوں میں بڑے خوفناک قسم کی بیان بازیاں ہوئیں اور پوری سیاست کا میدان دہل کے رہ گیا۔ تو پہلے ہم اس سیاسی میدان میں گڑبڑ کا ذکر کر لیں، پھر محترمہ کی شہادت کے دن کے حوالے سے بات کریں گے۔ جو کل بیان دیا ہے شیخ رشید صاحب نے، وہ تو انہوں نے بالکل آسمان پھاڑ دیا، جیسے کہ ان کی عادت ہے کہ وہ جب وہ بولتے ہیں تو کفن پھاڑ کے بولتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے سر سے ہاتھ نہیں اٹھا، کس کا؟ فوج کا، یعنی اسٹیبلشمنٹ کا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ناکام ہو گئے ہیں مافیاز کو قابو کرنے میں، کرپشن کو ختم کرنے میں، مہنگائی کو ختم کرنے میں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات ابھی ٹھیک ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ 20 سال کے لیے پالیسی بناتی ہے۔ اس کی خبر ہمیں آج پہلی بار جناب شیخ رشید کے بیان سے ملی۔ شیخ رشید کا یہ بیان اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ضرور کچھ دال میں کالا ہے۔ اس سے پہلے سابق اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب نے نواز شریف سے ملاقات کے بعد جو بیان دیا کہ ایک دھماکہ ہونے والا ہے، بڑا دھماکہ ہونے والا ہے، اور نواز شریف جلد آنے والے ہیں، تو میں نے اس بیان پہ یہ کہا تھا کہ دعا کریں کہ بہت بڑا دھماکہ نہ ہو اور چوتھی اسمبلی کو دن دیکھنا نصیب ہو جائے، ایسے حالات رکھنے چاہیے۔ لیکن پھر زرداری صاحب اس سے پہلے بول چکے تھے کہ فارمولوں کی تلاش ہو رہی ہے تو فارمولہ مجھ سے لے لو، اور یہ کہ پہلے اسے فارغ کرو۔ اس پر بھی بڑا ہنگامہ ہوا کہ زرداری صاحب کون ہوتے ہیں فارمولاز دینے والے، اور پھر شیخ رشید نے کہا کہ ان کے فارمولے کی کیا ضرورت ہے زرداری صاحب کے، ان کے پاس تو بہت فارمولے ہیں جو 20 سال کی پالیسیز بناتے ہیں۔ لیکن اسی اثنا میں ہم نے دیکھا کہ خود نواب عمران خان صاحب نے، وزیر اعظم نے کہا کہ سازش ہو رہی ہے، کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ نواز شریف کو چوتھی بار وزیر اعظم بنایا جائے اور ان کی سزا ختم کروائی جائے جو ان کی نااہلی ہے تاعمر۔ اس کے لیے ہمیں یاد ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے، کسی اور نے نہیں، کسی امپائر نے نہیں، بلکہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو سزا ہے ساری عمر کی، یہ ڈسپرپورشنیٹ ہے، اور یہ صرف زیادہ ایک حکامے کی جو اطلاع نہیں دی گئی تھی نواز شریف کی طرف سے اپنے کاغذات نامزدگی میں، تو اس پہ پوری عمر کے لیے تو آپ نااہل قرار نہیں دے سکتے۔ تو وہ بھی ہے، غالباً عمران خان کے پاس اور خبریں بھی ہوں گی۔ لیکن اب جو شیخ رشید صاحب نے جو بیان دے دیا، اس کے بعد تو بات ہی بہت آگے چلی گئی ہے۔ اس سے مزید کنفرم ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہی اصل میں بیک کر رہی ہے، پشپرائی کرتی ہے عمران خان کو۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہی سیاست چلا رہی ہے، یعنی وہ فوج کی طرف ان کا اشارہ ہے کہ وہی، کیونکہ آج کل اسٹیبلشمنٹ کا نام فوج کے نام میں سے لیا جاتا ہے، اس میں بیوروکریسی اب شامل نہیں رہی ہے، اور ریاست کا لفظ بھی اب فوج کے مماثل کے طور پہ، متبادل کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب آج اس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ اس پر بہت زیادہ سخت بیانات آئے ہیں، نون لیگ کے بھی آئے ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی آئے ہیں، اور ہمارے نون لیگ کے لیڈر جناب رانا ثناء اللہ فرماتے ہیں کہ حکومت کی ٹلی بچ چکی، نواز شریف آ رہے ہیں، روک سکو تو روک لو۔ تو میرا تجزیہ یہ ہے اس صورتحال میں کہ اسٹیبلشمنٹ کے یقیناً، یعنی فوج اور عمران خان کے تعلقات ویسے نہیں ہیں جب انہیں پورے زور شور کے ساتھ لایا گیا تھا، اور دونوں سابقہ پارٹیوں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے خلاف ایک بہت خوفناک مہم چلائی گئی تھی۔ زرداری صاحب نے اور پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نواز نے اور نواز شریف نے ان انتخابات کو جھرلو قرار دے دیا تھا کہ ان کی انجینئرنگ کی گئی ہے اور یہ سلیکٹڈ کی حکومت قائم کی گئی ہے،
اور اسے اب سبھی لوگ اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ ایک غیر مصنوعی قسم کا دوغلا یعنی ہائبرڈ نظام ہے، جس میں چہرہ کچھ ہے، اصل طاقت کہیں اور ہے. لیکن ایسی بات سیدھی نہیں ہے، کیونکہ وزیر اعظم بالآخر چیف ایگزیکٹو ہے. وزیر اعظم بھی سروسز چیف کو اپوائنٹ کرتا ہے، وزیر اعظم بھی ISI چیف کی تعیناتی کرتا ہے، وزیر اعظم ہی ISI چیف کو ریٹین کر سکتا ہے اگر اس کا تبادلہ بھی کر دیا جائے. تو ہم نے دیکھا کہ چیف ایگزیکٹو کے اختیارات بھی بہت ہیں. تو لہٰذا اب یہ معاملہ چل رہا ہے کہ معاملہ یہ جو چلا ہے وہ اصل میں زیادہ بات بنی ہے خیبر پختونخوا کے جو انتخابات ہوئے ہیں 17 اضلاع میں، جہاں تحریک انصاف کو بڑی بری شکست ہوئی ہے. وہ بہت بڑی شکست میں اس لیے کہوں گا کہ 2018 کے مقابلے میں اس دفعہ بہت پسپائی ہوئی اور بہت بری طریقے سے ہاری ہے تحریک انصاف. اور جتنی کہ اتنی جمعیت علماء اسلام اور ANP اتنا نہیں جیتی جس برے طریقے سے عمران خان کی جماعت ہاری ہے. لیکن عمران خان نے کیا کیا؟ وہ بہت بڑے ایڈونچرسٹ ہیں اور بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں. کچھ لوگ اسے اناڑی پن کہتے ہیں، کچھ لوگ اسے کچھ اور بھی نام دے رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی پوری پارٹی کو ہی برخاست کر دیا، پوری پارٹی کو چارج شیٹ کر دیا. تقریباً پارٹی کے تمام لیڈر جو ہیں وہ انہوں نے ایسے کام کیے ہیں، یا ٹکٹ دیتے وقت یا الیکشن کے دوران اپنے عزیز اقارب کو اپنی اقربا پروری کی، پیسے لیے، کیمپین میں وہ کام نہ کر سکے بلکہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہے. تو پوری پارٹی ہی کو انہوں نے مورد الزام ٹھہرا دیا، جبکہ پارٹی کے لوگ وہاں کہہ رہے تھے کہ مہنگائی کے ہاتھوں ہم مارے گئے ہیں اور بد انتظامی کے ہاتھوں مارے گئے ہیں، اور عمران خان کی حکومت گورننس دینے میں ناکام رہی ہے، اور صوبے میں بھی ایک بڑا کمزور وزیر اعلیٰ ہے جو کوئی ہمیں کوئی زیادہ ایکٹیو کام کرتا نظر نہیں آیا جیسے ہم پنجاب میں دیکھتے ہیں. تو اس کی ساری ملبہ پارٹی ہی پہ ڈال لیا گیا. اور کون ایسا لیڈر ہوگا، یہ کمانڈر، جو بیچ جنگ کے اپنی پوری فوج کو ہی تتر بتر کر دے اور معطل کر دے. عمران خان نے اپنی پارٹی کے تمام عہدیدار ختم کر کے اپنی ہی پارٹی کے کابینہ کے وزراء کو، اب پارٹی کو مکمل طور پہ کابینہ کے وزراء کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے اور پارٹی بالکل فارغ ہو گئی ہے. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید خیبر پختونخوا میں تبدیلی ہو، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب پنجاب میں بھی شاید کوئی اپوزیشن کوئی ہاتھ دکھانے کا ارادہ ظاہر کر رہی ہے. اسی طریقے سے ہم سنتے ہیں کہ اسپیکر اسمبلی کے خلاف اور سینٹ چیئرمین کے خلاف ٹیسٹنگ کیس بنایا جائے گا عدم اعتماد کے ووٹ کو. لیکن جو اختلاف اپوزیشن کے اندر ہے کہ میاں نواز شریف قطعی طور پہ ایک عمران خان کو فارغ کرنے کے بعد خود اس کی جگہ یا اپنی پارٹی کو اس کی جگہ بٹھانے میں تیار نہیں ہیں. وہ اس پہ راضی ہو گئے ہیں کہ ایک عبوری حکومت بن جائے اور اس میں وزیر اعظم جو ہی بنے وہ اسمبلی ڈیزالو کر دے اور ایک عبوری نظام کے تحت 4 مہینے کے اندر اندر عام انتخابات ہو جائے. تو وہ تو اس سے کم پہ نواز شریف نہیں مان رہے اور اس سے کم پہ مولانا فضل الرحمان نہیں مان رہے. اس معاملے میں مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کے درمیان بڑا ایکا ہے، ان دونوں کی سوچ بڑی ایک ہے. اب یہ جو بات ہے کہ نواز شریف آئیں گے نہیں آئیں گے، میرے خیال میں نواز شریف تب آئیں گے جب اس ایون فیلڈ کیس میں جو اس میں پیش ہو رہی ہیں ان کی بیٹی مریم نواز، ان کا کیس شروع ہو گیا ہے. اور وہ میرا خیال ہے کہ اگر وہ کیس جلدی طے ہو گیا تو مجھے لگتا یہی ہے کہ اس کیس میں شریف خاندان کے لوگ یعنی نواز شریف تو ابھی نہیں، ان کا کیس ایبسینشیا میں نہیں چل رہا، مریم نواز اس میں بری ہو جائے گی. اور اگر مریم نواز بری ہو جاتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر نواز شریف دیر نہیں لگائیں گے واپس آنے میں، کیونکہ ان کے خلاف زیادہ تاحیات سیاست میں بندش کا فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے، جس کے خلاف کہ سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جا رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ حالات کس تیزی سے پلٹتے ہیں. لیکن یار لوگوں نے تو اب مارچ کی تاریخوں پہ پکے ہو گئے ہیں، اور ہمارے جو سیاسی پنڈت ہیں وہ پہلے بھی تاریخیں دیتے رہے اور اب پھر وہ مارچ کی تاریخ دی جا رہی ہے. اور کچھ تو یہ کہہ رہے ہیں جیسے ایاز صادق نے کہا کہ دھماکہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جو کمیٹی تھی الیکشن کمیشن کی تحریک انصاف کے اکاؤنٹس کے حوالے سے جو آڈٹ کیا گیا، جو اس کی اس بارے میں رپورٹ پیش ہو چکی ہے
اور وہ اب زیر غور ہے الیکشن کمیشن کے سامنے، اس میں کہ لوگ بھی کئی طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف ہی صاف ہو سکتی ہے اس فارن فنڈنگ کیس میں۔ تو یہ صورتحال ہے، اس میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، ملک میں بہت چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، ابھی یہ صورتحال چل رہی ہے سیاسی عدم استحکام کی اور بے یقینی کی، اور ہر طرح کی افواہیں ہیں، اور سازشی تھیریز تو جتنے منہ ہیں اتنی سازشی تھیریز آ رہی ہیں سامنے۔ لیکن جو بم گرنے والا ہے وہ کل یا پرسوں غالباً منی بجٹ کا ہے۔ منی بجٹ میں 350 ارب کے نئے ٹیکس لگنے جا رہے ہیں۔ سیلز ٹیکس جو ہے وہ 17% کے حساب سے اکراس دا بورڈ لگ جائے گا، اس میں اور صوبوں میں اختلاف ہے، کوئی میکینزم نہیں بنا ابھی تک، لیکن یہ ہونے جا رہا ہے۔ تو اس منی بجٹ سے کیا ہوگا کہ مہنگائی کا ایک اور طوفان آئے گا۔ پہلے ہی مہنگائی اب 20% سے اوپر جا چکی ہے، جو پچھلے ہفتے کی سرکاری اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں محکمہ شماریات کی جانب سے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ کم آمدنی والوں کے لیے یہ 27-28% تک مہنگائی ہے، اور اب جب یہ تیل کی قیمتیں ہر مہینے 4 روپے بڑھیں گی اور پونے 5 روپے بجلی بجلی کے بل بڑھیں گے فی یونٹ کے حساب سے، بہت بڑا اضافہ ہوگا۔ تو پاکستان میں غریب لوگوں کے ساتھ ساتھ مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس اور کم آمدنی والے لوگ اور جو مستقل فکس انکم گروپس ہیں ان کی زندگی پہ بہت برا اثر پڑے گا۔ پہلے ہی لوگوں کی قوت خرید بہت کم ہو گئی ہے۔ ابھی ہم آتے ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو کی آج جو 14ویں برسی منائی گئی، ہزاروں لوگ اس بار پھر محترمہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے موجود تھے۔ بلاول بھٹو نے ایک بہت ہی زبردست تقریر کی اور زرداری صاحب نے بھی ایک مختصر خطاب کیا، لیکن آج کی بات یہ بھی اہم ہے کہ جناب رحمان ملک جو سیکیورٹی انچارج تھے محترمہ بے نظیر بھٹو کے، ان کی کتاب کی کل نمائش ہوئی ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک قاتل، ایک حملہ آور تو مارا گیا تھا، عبد الرحمان نے یہ سارا منصوبہ بنایا تھا، اور اس نے محسوس نے دو خودکش بمبار مہیا کیے تھے۔ اس میں سے مولوی نصیب جو سازش کا سرغنہ تھا وہ اعظم خیل کے قریب مارا گیا، اور جو دوسرا ہے اکرام وہ اس وقت موجود ہے افغانستان میں۔ تحریک طالبان امیر نور ولی جو امیر ہیں تحریک طالبان پاکستان کے، ان کے ہمراہ ہے، وہ بھی 2 بار قاتلانہ حملے میں بچ چکا ہے۔ اب تک جو اس سازش میں لوگ ملوث تھے یا تو مارے گئے یا کچھ فرار ہو گئے ہیں یا کچھ پکڑے نہیں گئے، لیکن لگتا یہی ہے کہ قاتلوں کے نشانات مٹائے جا رہے ہیں۔ اصل قاتل وہ نہیں تھے، وہ تو صرف کرائے کے قاتل تھے۔ اس میں محسود کا نام بھی لیا گیا جو اس وقت تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ تھے، لیکن جس طرف اشارہ UN کی رپورٹ میں کیا گیا تھا، اور UN کی رپورٹ تیار کی تھی جس میں برطانیہ سے ماہرین آئے تھے، انہوں نے آ کے تحقیقات کی تھیں، وہ جو UN کی رپورٹ تھی اس میں انہوں نے ریاستی اداروں کی طرف اشارہ کیا تھا، اور غالباً یہ اشارہ مشرف کی طرف تھا، جس پر فوج نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا، جس پر اس وقت کے وزیر خارجہ جو پیپلز پارٹی میں تھے، اب بھی ہیں وزیر خارجہ، شاہ محمود قریشی کو بھیجوایا گیا تھا، اور اس میں سے کچھ حصے مائنس کرنے کے لیے، نکال باہر کرنے کے لیے درخواست کی گئی تھی۔ یہ ایک بڑا افسوسناک دن تھا جب یہ درخواست کی گئی تھی۔ تو ابھی تک بے نظیر بھٹو کے قتل کا سراغ نہیں مل سکا، جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں اس ملک کی تاریخ میں باقی چیزیں ابھی تک عوام کی حقائق اور سچائی عوام کی آنکھوں سے اوجھل ہے۔ یہاں میں یہ بات بھی کر دینا چاہتا ہوں کہ آج جب یہ گڑھی خدا بخش میں شہداء کے مزار کے سامنے جلسہ ہو رہا تھا تو مجھے 27 دسمبر یاد آیا کہ اس سے 3-4 دن پہلے لاہور میں ہماری محترمہ بے نظیر بھٹو سے ملاقات ہوئی تھی۔ ہم کو 10-11 صحافیوں نے ہم ایک وفد لے کے صحافہ کا ان سے ملنے گئے تھے، ان سے درخواست کی تھی کہ آپ لیاقت باغ کے جلسے سے خطاب نہ کریں۔ آپ پہ رحیم یار خان اور ملتان میں حملے کی کوشش کی گئی جو کامیاب نہ ہوئی، اب پھر سے تیاری ہے، اور یہ بڑی عام بات ہے کہ یہ اب سب جگہ یہ بات گھوم رہی ہے کہ شاید بے نظیر بھٹو پہ قاتلانہ حملہ ہو جائے۔ تو بی بی نے معذرت کی
کہ میں اگر عوام میں نہیں جاؤں گی تو میرے پاس تو عوام ہی اصل ہتھیار ہیں کہ میں انہیں موبلائز کر سکوں. لیکن محترمہ نے اپنی آخری تقریر میں جو اعلان کیا تھا وہ پیپلز پارٹی کا ایک طرح سے مینیفیسٹو ہو جانا چاہیے تھا, بن جانا چاہیے تھا کہ دہشت گردی کے خلاف انہوں نے جنگ کا اعلان کیا تھا. اور یہ جنگ کا اعلان آج دوبارہ دہرایا بھی بلاول بھٹو نے اپنی تقریر میں. اور محترمہ نے اس کے مجھے ہمیں یاد ہے کہ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تھی تو سوات میں آپریشن کیا گیا تھا اور وہاں پاکستان کا جھنڈا لہرایا گیا تھا, اور یہ کہ سوات میں لوگوں کو 3 مہینے کے اندر ڈسپلیس لوگوں کو بحال بھی کر دیا گیا تھا. لیکن اس کے باوجود آج پیپلز پارٹی کی وہ حالت نہیں ہے جو محترمہ بے نظیر بھٹو کے وقت تھی. اور ان کی شہادت کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ لوگ سمجھے تھے کہ اصل لیڈر تو میدان سے نکل گئیں, تو نواز شریف کا ووٹ تب بھی پڑ گئے تھے. اور لیکن پیپلز پارٹی جیت گئی تھی اور پیپلز پارٹی نے پھر حکومت بھی بنائی. لیکن اب پھر یہ پیپلز پارٹی میدان میں اتر رہی ہے, نواز شریف بھی میدان میں ہے, اور اب ہمیں لگتا یہ ہے کہ سیاست جو ہے بنیادی طور پر 3 لوگوں کے درمیان, یعنی نواز شریف, مولانا فضل الرحمان اور اب آصف علی زرداری کے درمیان کھیلی جائے گی. اب دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کیا کروٹ لیتی ہے. عمران خان کی جماعت ہم دیکھتے ہیں کہ وہ معیشت کو چلانے میں کامیاب نہیں ہو سکی, وہ حکومت چلانے میں کامیاب نہیں ہو سکی. ہر طرح کے اسکینڈل اس دور میں سامنے آئے. اس سے ان کا وہ ایجنڈا جو کرپشن کے خلاف تھا وہ بھی ناکام ہو گیا. کھل کے سامنے آ گیا کہ یہ تو ایک سیاسی سٹنٹ تھا محض, اب تک کسی کو سزا نہیں ہوئی. اور ابھی کل ہی کی رپورٹ کے مطابق جو نیب آرڈیننس میں تبدیلیاں آئی ہیں اس سے 100 بڑے کیسز متاثر ہوں گے اور 2700 ملزموں کو ریلیف مل جائے گا جس میں تمام سیاستدان شامل ہیں. اب اس کے ساتھ ہی جو انصاف کا نعرہ تھا اور انصاف دینے کی بات تھی, اس کے خاتمے کے ساتھ, ناکامی کے ساتھ, معاشی میدان میں طوفان کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کا مستقبل انتخابی اعتبار سے معدوم ہوتا نظر آ رہا ہے. جیسے ہمیں خیبر پختونخوا کے پہلی مرحلے کے انتخابات میں ہوا, اور اگر دوسرے مرحلے کے انتخابات جنوری کے وسط میں ہوئے جیسے کہ اعلان ہے, اب شاید اسے ملتوی کرنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے خود قبر کھود دی ہے تحریک انصاف کی ساری پارٹی کی تنظیمیں توڑ کر. اب یہ پھر فری فار آل ہو جائے گا. اب اکیلے سے دور تو کچھ کیا کر سکیں گے. اس عرصے میں پارٹی میں گروپنگ موجود ہے اور خود عمران خان نے ذمہ داری لے لی ہے اگلے انتخابات کی. اب دیکھیں وہ نتیجہ کیا آتا ہے. لیکن اگلے 2 دن میں بڑا ہنگامہ ہوگا جب منی بجٹ پیش کیا جائے گا, جب اسٹیٹ بینک کو مکمل پاکستان سے خود مختاری دلوا دی جائے گی, تو دیکھیے اپوزیشن کیا ہنگامہ کرتی ہے اور اس سے کیا برآمد ہوتا ہے. یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ ان 2 بلوں کو حمایت کرنے میں اتحادی کتنا ساتھ دیں گے, اور خود تحریک انصاف کے وہ ایم این اے جو رو پیٹ رہے ہیں کہ وہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے, وہ کیا پوزیشن لیں گے. تو آئندہ کے لیے ہم اس بات کو چھوڑتے ہیں. جب یہ اجلاس ہوگا تو پھر ہم اس پہ اپنی رائے دیں گے. آپ کا شکریہ. بدلو کی نشریات کو سبسکرائب ضرور کیجیے.